تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں کہ آج تھوڑا وقفہ ایک طویل ہو گیا فرقان بابی کے اتنے خوبصورت آغاز کے بعد، مگر کچھ خاص اور اہم خبروں سے آگاہ رکھنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، ہماری ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنا جن کے بارے میں بات ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ایک اچھی سوچ جس سے جنم لے اور ہمارے جو عملوں میں وہ چیز نظر آئے، کچھ چیزیں جو ایسی جو ہمیں ختم کرنی ہے اپنی ذات سے، اس سوسائٹی سے، اس پاک سر زمین سے، جن چیزوں کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے ان کے بارے میں بات کی جائے۔ جب کسی چیز کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ایک چیزیں عمل میں آتی ہیں۔ جان ایلیا کہتے ہیں نا کہ وجود خیال کا زوال ہے، تو سب سے پہلے تو ایک خیال جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، پھر اس کو زوال تک لانے کے لیے وجود ایک چیز کو ممکن کرنا، یہ سارے بھی ہماری ہی ذمہ داری۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پہ۔ جب سے ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں آئی ہے اور ٹیکنالوجی کا ہم نے سہارا لینا شروع کیا ہے تو بہت سارے فائدے ہوئے ہیں ہم نے مطلب سب سے پہلی بات کہ ہم کم وقت میں زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئیں۔ ہمیں وقت کا استعمال جو ہے، پہلے ہمیں وقت گزارنا بڑا مشکل لگتا تھا، 1 گھنٹہ بھی اگر ہوتا تھا، اگر 2 گھنٹے بھی اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑے معنی رکھتے تھے وہ، مگر ابھی کچھ ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور آپ رات کے 3 گھنٹے بھی آپ گزار دیتے ہیں اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کاپی پیسٹ کر کے ہم لوگ اس قدر سست ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو ہم کاپی پیسٹ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کسی کے بارے میں کوئی ریسرچ کرنی ہو، کچھ کرنا ہو، اب سیدھا فوراً سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کا آپ نے سہارا لیا اور آپ نے جو ادھر سے دیکھا کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ، وہ محنت وہ سارا کچھ ختم ہو چکا۔ اسی طرح جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ نقل کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل 3 بچے آؤٹ ہوئے، بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال تھی جو کراچی میں، گھوٹکی میں اور لاہور میں پرچہ آؤٹ ہوا، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ نقل کیوں مارتے ہیں لوگ، کس وجہ سے نقل کر کے پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ان کا کام پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، یا ماں باپ کی تربیت میں فرق ہے، یا اساتذہ کرام اور جو سکولز ہیں وہاں پہ ایسا سسٹم موجود نہیں ہے؟ آخر ایسی وجہ کیا ہے؟ یا پھر اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنا حصہ پورا، اپنا کردار پورا نبھا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی اہم مہمان۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں شرف الزمان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ گریٹ۔ اور ہمارے جو آج کے دوسرے مہمان ہیں، بہت خاص مہمان، میرے استادوں کی طرح، اور ان کا بھی ایک تعلیم و تدریس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، پڑھاتے رہے، اردو کے ٹیچر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہے، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا احسان عظیم ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شرف الزمان صاحب، یہ نقل کر کے پاس ہونا یا کچھ محنت نہ کر کے یہ کیوں ہوتا ہے؟ سائیکولوجیکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ نقل کیوں کرتے ہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی کبھی نہ کبھی بچپن میں ہلکی پھلکی ایسے دیکھ کے آگے والے اسٹوڈنٹ کو، وہ بھی نقل کے ہی زمرے میں آتا ہے سارا، وہ نقل تو کی ہی ہوگی، سبھی کرتے ہیں، یہ آخر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقل کے بارے میں جو آپ نے بات کی کہ ہر زمانے میں بچوں نے شرارتاً نقل کی ہے، اپنے آزو بازو میں یا سامنے والے پہ یا پیچھے، لیکن وہ چیزیں بڑی مختصر ہوا کرتی تھیں کسی زمانے میں۔ اب نقل کے ذرائع بڑے مختلف ہو گئے ہیں، اور نقل بھی 9 کلاس میں نہیں کی جاتی تھی، پہلے بھی 9 کلاس میں نہیں کی جاتی تھی۔ 10th کلاس میں جا کر بچے تھوڑا سا ٹرین ہو جاتے تھے، تھوڑا سمجھدار ہو جاتے تھے، تو وہ کچھ چیزیں ایسی جیسے سن وغیرہ کہیں پہ لکھنا ہوا تو وہ نوٹ کر لیا آستین کے دامن میں یا کہیں پہ، کہ کسی کے بارے میں اگر کچھ کہنے جا رہے ہیں تو وہ ذرا دیکھ لیا کہ کون سے سن کی بات ہے۔ یہ مختصر چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو 9 کلاس میں بچے آتے ہیں پہلی بار،
ان کی عمر 12 سے 13 سال کی ہوتی ہے. اس عمر کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ نقل کیا چیز ہے اور نقل کی کیسے جاتی ہے. یہ وہ ذرائع ہیں جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے سہولت کار جن کو ہم کہتے ہیں, وہ پیسے کمانے کے لیے بچوں کو غلط راہ پہ لگاتے ہیں اور کروڑوں روپے کماتے ہیں. وہ ان کا انٹرسٹ ہے. صحیح. اس وجہ سے نقل کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے, اس لیے کہ وہ ان کا بزنس ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے خاتمہ کیسے ہوگا اس کے اوپر یقیناً بات کریں گے ہم. مفتی صاحب, یہ بچوں کے ذہن میں یہ مطلب نقل کرنے پہ مجبور ہم لوگ کیوں ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہی اگر چھاپ کے آ جائیں گے تو ہم وقتی طور پر ہمیں ڈگری مل جائے گی ایک, اور اس ڈگری سے ہمیں آگے ہم بڑھ جائیں گے, ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے. وہ جو ایک نچوڑ ہونا چاہیے ایک تعلیم کا, ایک ایجوکیشن کا, وہ کیوں نہیں ہے تاکہ یہ نقل وغیرہ یہ سارا کچھ ویسے ہی ختم ہو جائے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. فہیم, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, لیکن فی زماننا حالت یہ ہے کہ ڈگری کچھ اور ہے, علم کچھ اور ہے. آپ کیا ہائر ایجوکیشن نے قانون و قاعدہ بنا دیا کہ جس کے پاس سند ہوگی, ڈگری ہوگی, پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی, وہ اسکالر کہلائے گا اور اس کو لمبے چوڑے پیسے ملتے ہیں. آپ یقین جانیے, پچھلے دفعہ میں اس کے اندر میں اس میں گیا سیمینار کے اندر, تو جو پی ایچ ڈی کی لوگ تھے وہ ضمیر نہیں لے پاتے تھے. یعنی کہ اگر کسی صحابی کا نام لیا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرد کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, عورت کے لیے عنہا کہتے ہیں, تو ان کو یہ تمیز نہیں ہے جو اتنی سی معمولی سی چیز ہے جس کو ابتدائی کلاس میں سمجھایا جاتا ہے. وہ صحابی کا نام لے رہے ہیں مرد کو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا بول رہے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کے پاس کیا چیز ہے, ڈگری لے آیا وہ, ایک بات. دوسری بات, چونکہ بنیادی طور پر آج کا بچہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب وہ کیوں نہیں ہے, کس لیے نہیں ہے, کیونکہ اس کا یہ جو معاشرتی سیٹ اپ ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ہمارے زمانے میں جیسے بھی آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ صاحب چھوٹا موٹا کر لیتے تھے, میں باوضو بیٹھا ہوں, اللہ وحدہ لا شریک کی قسم, ہمارے زمانے میں بچہ یہ کہتا تھا یار ہم جب نقل کریں گے تو ہمیں کیا آئے گا. جا کے ٹیچر کو 5 منٹ پہلے وقت سے کھڑے ہو جاتے تھے اسٹاف روم میں کہ سر آپ کی کلاس ہے. الحمدللہ میرے اساتذہ کے نام ہے, مجھے فخر ہے ان کی ذات پر. ساقی جاوید نکل کر آ رہے ہوتے تھے, وہ پڑھانے کے انہوں نے باقاعدہ کلاس پہ, بھائی چلو 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 چلو. تو یہ ایک تصور ہے. اب وہاں پر یہ بگڑ گیا چونکہ آپ کے یہاں دوڑ ہو رہی ہے, اور دوڑ کس چیز کی ہے, نوکری کی. نوکری تو مل نہیں رہی, کسی صورت میں ڈگری لوں, انٹر کا سرٹیفکیٹ آ جائے یا ڈگری آ جائے تو میں جا کے فوراً سفارش کر کے یا کوئی پیسے لگا کر نوکری پکڑ لوں گا. یعنی کہ وہ جو تعلیم کا ایک مقصد تھا بالکل ایک کردار سازی والا, وہ ختم ہو کے اور صرف نوکری کی حد تک ہم پہنچے ہیں, اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ ایک ڈگری جو ہے نا فہیم, وہ ڈگری جو ہے وہ صرف نوکری لینے کا ایک کاغذ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اوکے, اچھا شرف الزمان صاحب, یہ تو ہم نے ایک بیسک جو بات ہے وہ تو یہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا, کیونکہ آپ خود آپ کا تعلق ہے مطلب تعلیم و تدریس کے سارے سسٹم سے, سر کیا اس کو کنٹرول کرنا ممکن ہے؟ بالکل ہے. ایک اتنی بڑی طاقت, ریاست ہے, بہت بڑی طاقت ہوتی ہے سر, ٹھیک ہے, کیا ریاست کے لیے یہ کوئی سیریس سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے؟ کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں بتائیے. مسئلہ تو بہت ہی سنجیدہ ہے, اور ایسے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, تعلیم جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کے ترقی کا وہ زینہ ہے, وہ راہ ہے جو آپ کو ترقی کے جانب لے کر جاتا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے یہاں شروع سے لے کر آخر تک اب تک یہ عالم ہے کہ تعلیم پہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر نہیں کیا گیا, توجہ نہیں دی گئی. آپ نے کہا کہ اس کو روکا جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر ایسا ہے کہ مختلف جگہوں پہ میں نے ان باتوں کو ہائی لائٹ کیا. میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر ہوں گورنمنٹ آف سندھ کا. سال میں ایک ہی میٹنگ ہوتی ہے, بڑی ہائی فائی کمیٹی ہوتی ہے. اس میں صرف سندھ سے تعلق رکھنے والے تعلیمی بورڈ کے چیئرمینس بیٹھتے ہیں, کنٹرولر اور سیکریٹری لیول کے بھی لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں اس کے اندر. تو پچھلے کئی میٹنگز میں کئی منسٹروں کے ساتھ رہا ہوں.
اور میں ایک ہی بات سب سے سنتا رہا کہ اس بار ہم نے بڑے منظم انداز میں نقل کو روکنے کا منصوبہ بندی تیار کر لیا. اچھا یہ ہمیشہ سنتے ہیں ہمیشہ. جس طرح وہ عوام دوست بجٹ ہوتا ہے. ہاں. اب کیا بعد میں جب میڈیا کو پریس بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ منصوبہ تیار کر لیا, انہوں نے بولا کیا کیا آپ نے, کیونکہ ظاہر اس میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ. تو کہتے یہ ہیں کہ ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز کا انتظام کر لیا ہے, ہر ایگزامینیشن روم میں اس کو لگا دیے جائیں گے, اس کی وجہ سے نقل پہ روک تھام میں ہم بڑے تعداد میں کامیاب ہو جائیں گے. میں کئی بار یہ سن چکا تھا. اس دفعہ ہمارے محترم منسٹر جو ابھی آئے تو ان کے آنے کے بعد اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں بھی اسی ٹائپ کی, کیونکہ ہر میٹنگ میں غور و فکر کیا جاتا ہے نقل کو روکنے کے لیے, قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے غور و فکر کیا جاتا ہے. غور و فکر کیا گیا, بحث کی گئی, کچھ نے کچھ رائے دی, کچھ نے کچھ دی. آخر میں انہوں نے کہا کہ جی تو پھر یہی ہوا کہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں گے اور اس کے معرفت سے ہم اس کو روکیں گے. سینٹرز کی تعداد کم کی جائے گی, بڑی جگہوں پہ سینٹرز بنائے جائیں گے, نگراں بہتر شہرت کے جو لوگ ہیں ان کو رکھا جائے گا. تو میں نے آبجیکشن کر دیا. منسٹری کے لوگ ابھی سن بھی رہے ہوں گے تو ان کو بھی بات یاد آ جائے گی کہ میں نے آبجیکشن کیا کہ سر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اس لیے کہ ہم طالب علم کو, اس طالب علم کو جس کی عمر 13 سال اور 14 سال کی ہوتی ہے, اس کو نقل کرتے ہوئے پکڑتے ہیں اور اس کو سزائیں دیتے ہیں. سزائیں کیا کیا ہے وہ الگ ایک اس کی کیٹیگریز. ہم ان لوگوں پہ جب تک ہاتھ نہیں ڈالیں گے جو لوگ نقل کروانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, جو سینٹروں کے خرید و فروخت میں ملوث ہوتے ہیں, جو پیپر آؤٹ کرنے میں ملوث ہوتے ہیں, خواہ اس کا ذرائع کچھ بھی ہو, ان لوگوں کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی نقل کی روک تھام میں پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو یہ میں نے ان کو مشورہ دیا وہاں پہ, جس کے اوپر میں یاد دلاؤں گا چینل کے معرفت سے, آپ کے پروگرام کے معرفت سے منسٹر آف ایجوکیشن سندھ کو, کہ آپ نے فرمایا کہ اس بار ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جو لوگ مددگار ثابت ہوتے ہیں, صحیح ہے, یا جو لوگ سینٹروں کے خرید و فروخت میں ہیں, جو قوم کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. یہ میں یاد دلا رہا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مفتی صاحب یہ مسئلہ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہی رہا ہے ہمیشہ سے. یہ نقل کرنا جو ہے نا لوگ کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے بچے ہوتے ہیں, ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو مطلب اس پہ مجبور کرتی ہیں آپ کو, آسانیاں جو ہے نا وہ آفر کرتے ہیں کہ آپ کا کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی, ہم 1500 روپے میں آپ کو وہ سارا پیپر دے دیں گے, وہ صرف وہ سوال یاد کر لو یا گیس لگا دو, جو بھی ہے. چائنا میں بھی یہ مسئلہ ہوا تھا, انہوں نے جناب وہ انہیں تھوڑا سا اچانک زیادہ محسوس ہوا, انہوں نے 7 سال کی پابندی لگا دی, 7 سال کی سزا سنانے کا کر دیا. ابھی یہاں پہ بچوں کو تنقید کرتے, کچھ لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ جناب بچے جو نقل کر رہے تھے ان کو پولیس موبائل میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے, اور وہ بڑی زیادتی کی بات ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں, سزا ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے سزا تو متعین ہے. میں صرف ایک چیز آپ کے نالج میں لا دوں کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم روک تھام کے لیے بہت ساری تدابیر اختیار کریں گے, قاعدے قانون بنائیں گے. لیکن چونکہ میں ابھی فیلڈ میں ہوں, میں باقاعدہ اس کے ویجیلنس کے ایک آفیسر کی حیثیت سے جا رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ خاطر خواہ کوئی بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے یا نہیں ہوا. ایک اسکول پہ میں گیا تو وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے مغلظات بک رہے تھے, 15-16 گنڈے ٹائپ لڑکے, اور وہاں پولیس کا نام و نشان نہیں تھا. وہ بیچاری ہیڈ مسٹریس آ رہی تھی کہ رک جاؤ چپ ہو جاؤ. ایک یہ حالت ہے. نمبر 2, لوگوں کو تکلیف کس جگہ پہ, وہاں پر پیرنٹس کہاں پر پھیل رہے ہیں, وہ وہاں پر پھیل رہے ہیں جا کر جہاں پنکھے ہی نہیں ہیں, فرنیچر ہی نہیں ہے, وہ کیمرہ لگا کے کیا کریں گے. یعنی ایسے یتیم خانے ہیں سرکاری اسکول کہ جس میں فرنیچر نہیں ہے, ٹوٹا ہوا ہے,
جس میں وہ نہیں ہے. حالانکہ تو میں دراڑیں ہیں ایسے بھی. دراڑے ہیں. آپ یقین جانو کھنڈرات میں موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب یاد آ جاتی ہے ان کو دیکھ کر, وہاں پنکھے تک نہیں ہیں. تو اب بتائیے ایسی جگہ پر کیا حال ہوگا. وہ جو بیچارہ اس کا بورڈ کا چیئرمین ہے ڈاکٹر سعید الدین, وہ جگہ جگہ آ کے چھاپے غریب مارا, کہاں تک جائے گا بیچارہ, کدھر تک جائے گا. کیونکہ دیکھیے اچھائی کب آئے گی, بس ایک اس کا نقطہ ہے, جب خود آدمی اپنے طور پر چاہے گا کہ میں آنیسٹ ہوں اور دیانتداری سے کام کروں, جب آئے گی اچھائی. ورنہ ڈنڈا مار کے یعنی جبر سے الجبرا نہیں پڑھایا جا سکتا. بالکل صحیح, واہ واہ واہ, خوبصورت بات. آپ کوئی ون لائنر میسج دینا چاہیں تو, کیونکہ پروگرام اس مجھے بڑا افسوس ہے کہ تعلیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہم ایسے شوز کرتے رہتے ہیں, ویسے ہم آج پھر ٹائم نہیں دے سکے اس ٹاپک کو, تو انشاءاللہ امید. میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بلدیہ ٹاؤن میں, اورنگی بلدیہ ٹاؤن, لانڈی, کورنگی, ان ایریاز میں نقل بہت زیادہ ہیں. سینٹروں کے خرید و فروخت میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں, لیکن صرف وہی یاد دہانی کے لیے منسٹر آف ایجوکیشن کو کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سزا دیں گے, کچھ لوگ منظر عام پہ آ چکے ہیں. میڈیا نے بڑی محنت کی اس کے پیچھے, ان لوگوں کو اجاگر کیا, ان کے چہرے بے نقاب کیے ہیں. اب اس کے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن پہل کریں, سزا دیں, سزا سنائیں, تاکہ آئندہ پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے اور اس چیز کی روک تھام ہو. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ شریف الزمان صاحب. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, آپ کا بھی بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں, آپ تشریف لائے. دوستو ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ بات کریں گے جہاں ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.